مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آداب عرض کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خداوند کے پروں کے سایہ تلے ہوں گے اور خداوند نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور خداوند کے پیغام کی طرف جو آج خدا کا زندہ کلام ہے اس کی طرف بڑھیں، ایک دفعہ پھر وہی درخواست آپ سے کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کریں تاکہ جیسے ہی نیا پیغام وہ اپلوڈ ہو آپ تک جو ہے وہ بر وقت پہنچ سکے، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اس خدمت میں سارے مل کر جو ہے وہ کام کر سکیں کہ خداوند یسوع المسیح کے کلام کی منادی، اس انجیل کی منادی جو ہے وہ ہم دنیا میں کے ہر کونے میں کر سکیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس کار خیر میں، اس خدمت کے اس کام میں جو ہے وہ بھرپور حصہ لیں گے، میرے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دیں گے تاکہ ہم یسوع مسیح کے علم کو، اس کے پرچم کو جو ہے اونچا کر سکیں، تاکہ دنیا کے ہر کونے میں ہر شخصیت جو ابھی تک خداوند یسوع المسیح کے نام سے بے خبر ہے، وہ پیغامات کے وسیلہ سے، اس میڈیا کے وسیلہ سے جو سوشل میڈیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کا کلام دنیا کے ہر کونے تک پہنچ سکے۔ آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا حوالہ جو ہے وہ لوکا 12 باب اور اس کی 34ویں آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جائیں تو خدا ان کی برکت ہو۔ عزیزو، بڑی خوبصورت بات یہاں پر جو ہے لوکا رسول اپنی انجیل میں مرقوم کرتے ہیں کہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اور یہ بات جو ہے، جب یسوع المسیح اپنی زمینی بشارتی ایام میں جو ہے خدمت کے سارے کام کو سر انجام دے رہے تھے، اور وہاں پر اس بات کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر تمہارا خزانہ۔ اب خزانہ جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک وہ خزانہ جو ہم جسمانی طور پر اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک وہ خزانہ جو کہ ہمارا روحانی یا آسمانی ہے۔ اب جہاں پر ہم محنت کرتے ہیں جسمانی طور پر، اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے اکاؤنٹس بناتے ہیں، ہم کمائی کرتے ہیں، روزگار کے وسیلہ سے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں، اور بینکوں میں اس کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ ہر وقت دھیان جو ہے اس کی طرف لگا رہتا ہے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فصل اگاتے ہیں، اگانے کے بعد پھر اس کو جو ہے مختلف جگہوں پر اسے جمع کیا جاتا ہے، ڈھیر لگایا جاتا ہے، اور جب تک کہ وہ وہاں پر اس جگہ پر موجود ہے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں جسمانی طور پر اس مشکل میں، اس پریشانی میں، یا اس دھیان میں، اس خیال میں لگے رہتے ہیں کہ میرا سامان جو ہے وہاں پڑا ہے، اس کو کوئی نقب نہ لگا جائے، وہاں سے کوئی چور چوری کر کے نہ لے جائے۔ اگر جسمانی طور پر ایسی باتیں ہمارے اندر موجود رہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہیں ہیں، جیسے ہم جسمانی طور پر اگر بات کریں تو جسمانی طور پر جو کچھ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی طور پر جو ہے چور جو ہے گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے تاکہ اس کو چرا لے، وہ اس خزانے کو، اس روپے پیسے کو جو اکاؤنٹس میں ہے۔ اور آج کل تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں سکیمز کے ذریعے سے کہ لوگ جو ہے وہ بینک کے اندر پڑی ہوئی رقم کو بھی جو ہے وہ چرا لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو خواہشات ہیں انہیں اس کے وسیلہ سے پورا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ جسمانی طور پر جو کچھ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر چور آسانی سے یا آرام سے نقب لگا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم روحانی طور پر آسمانی خزانوں میں جو ہے اپنے اس خزانے کو اکٹھا کریں، وہ کام کریں جو خداوند یسوع المسیح کو پسند ہے، وہ کام کریں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، اور جہاں پر چور نقب نہیں لگا سکتا، جہاں پر چور نہ تو اس چیز کو چرا سکتا ہے، کیونکہ ہماری روحانیت، جب تک ہم اپنی روحانیت میں سٹرونگ ہیں، جب تک ہم اپنی روحانیت میں بھرپور طور پر جوش مار کر کام کر رہے ہیں، تو شیطان جتنا بھی زور لگا لے وہ کبھی بھی ہمارے اس روحانی خزانے کو جو ہے وہ چرا نہیں سکتا۔
جب تک کہ ہم اسے کوئی رکھنا نہ دیں، جب تک کہ ہم اسے کوئی گیپ نہ دیں، جب تک کہ ہم اس کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہمارے جو ہے روحانی ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ داخل ہو۔ تو یہاں پر جو ہے یسوع المسیح جو ہے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہے جسمانی طور پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا دھیان یا ہماری زیادہ سے زیادہ کاوش ہماری ان چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے جو کہ فنا ہونے والی ہیں، جو کہ اس دنیا کی ہیں، جس پر ہمارا کوئی جو ہے وہ زور نہیں چلتا، کیونکہ کبھی بھی جو ہے وہ شیطان ان چیزوں کو ہماری زندگی سے چرا لے جا سکتا ہے، ہماری زندگی سے لے جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم خدا کے اس حکم کے مطابق یسوع المسیح کی ان منہ کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر ہم کیوں نہ اس پر غور کریں کہ ہم اپنا جو ہے خزانہ آسمان پر جمع کریں، جو کہ دعا کے وسیلہ سے ہے، جو کہ ہم اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے اپنا خزانہ اوپر جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کے دیے ہوئے راستے پر چل کر جو ہے ہم اپنا خزانہ جو ہے آسمان پر جمع کر سکتے ہیں۔ خدا کے دیے ہوئے آئین اور احکام ہماری زندگی میں اگر بھرپور طور پر نظر آتے ہوں گے، کیونکہ اگر ہمارے قول و فعل میں تکرار ہوگا تو پھر میرے عزیزو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ہم جو جمع کرتے ہیں اس کو چور نقب نہ لگائے، تو کیوں نہ ہم خدا کے زندہ کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر ہم جو ہے اس کی طرف بڑھیں، اور وہاں پر آسمانی خزانوں میں جو ہے اپنا خزانہ جمع کریں، اور آنے والے دنوں کو یا جو ہماری آخرت ہے یا جو ہمارا آخری دور ہوگا، جب یسوع المسیح کی آمد ہوگی، جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئیں گے، تو جب ہم اس کے ساتھ اڑ کر جائیں تو ہم وہاں پر اس خزانے کا استعمال کر سکیں جو ہم نے دنیا میں زمین پر رہ کر جمع کیا ہے، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ببرکت ہوں اور ہمارا نام کتاب حیات میں موجود ہو۔ ہم خداوند یسوع المسیح کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے جو ہے اس دنیا میں، اس نئی دنیا میں جو ہمارے لیے جو نیا یروشلم جو ہے بنایا جا رہا ہے یا بن چکا ہے، اس میں ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے یسوع کے نام کو اونچا کرنے والے ہوں۔ وہاں پر جہاں پر ہر وقت ہاللویہ کے نعرے، جہاں پر قدوس قدوس کے نعرے لگتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم بھی موجود ہوں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے کاموں کو درست رکھیں گے اور خدا کے اور یسوع مسیح کے دیے ہوئے احکام کو اپنی زندگی میں رکھ کر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں سچائی کی باتیں، ہمیں جھوٹ سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں محبت اور پیار کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف پرچار کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو ہے قول و فعل میں کسی بھی طور پر جو ہے وہ ڈفرینس نہ ہو، فرق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کچھ ہم کہیں وہ ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے۔ اگر ہم کلام کو پڑھیں تو ہماری زندگی میں جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنا دھیان، اپنی آنکھیں یسوع مسیح کے اوپر لگائے رکھیں گے، اور یہ جو ہے اسی صورت میں ہوگا جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، دعا کریں گے، اس کے حضور میں جھکیں گے اور اس کے نام کو اونچا کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح آج کا کلام جتنے لوگ، جتنی روحیں سنتی ہیں، ان کی زندگیوں میں بابرکت ہو، اور اے خدا وہ خزانہ جو ہے آسمانی مقاموں پر اکٹھا کرنے والے ہوں، جس کے وسیلہ سے اے خدا تیرا نام اونچا ہو، جس کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں بحال ہوں، اور اے خدا یہ سب مل کر ایک دوسرے کے لیے اے خدا بابرکت ہوں، اور اس اے خدا ہر ایک دوسرے کے لیے جو ہے اس کو وہ راستہ دکھانے والا ہو جو کہ خدا تیرا کلام سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت نام میں آمین۔